العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض قال اللہ تعالی فی مقام آخر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے آج ہم وہ ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں کہ جس ذکر کا ذاکر انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، ساری مخلوق ہے، نہ صرف مخلوق بلکہ خالق بھی ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہم ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں بلند ہو جائیں، اور رب ذکر کرتا ہے اپنے پیارے حبیب کا اس لیے تاکہ اس کا ذکر بلند ہو جائے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں، بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاہین کے مانند ہے۔ کس کے مانند ہے؟ شاہین کی طرح ہے۔ اگر شاہین کے ایک پاؤں میں سونے کے کنگن ہوں اور شاہین کے دوسرے پاؤں میں گارا اور مٹی لگا ہو، تو جب شاہین بلندیوں پر جاتا ہے تو جس بلندی تک وہ سونے کے کنگن جائیں گے اسی بلندی تک اس کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی بھی جائے گی۔ فرمایا کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاہین ہے جو اس شاہین کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، وہ اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے جتنا بلند شاہین ہوتا ہے۔ رب العالمین بے حد و بے حساب قدرت، شان اور عظمت والا ہے۔ اب رب کی عظمتیں کیسے دیکھو گے، کیسے پہچانو گے، کیسے اس کی شناخت ہوگی؟ اس لیے کہ رب تو نظر نہیں آتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آنکھیں اللہ کو نہیں ادراک کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے، وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اور اگر خدا نظر میں آ جائے تو وہ پھر محدود ہو جاتا ہے، اور محدود خدا نہیں ہوتا۔ اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں،
یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں؟ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں؟ ماسٹر صاحب نے صحیح جواب دیا، پہلی دفعہ دیکھیں ہے جی، اسٹیج پر پہلی دفعہ دیکھا ہے نا، ویسے تو کئی بار دیکھا ہوگا۔ روز صبح کو اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں، کوشش کریں تو روز صبح نظر آ سکتا ہوں، ایسے ہی ہے نا۔ تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا نا، کہ میرا قد جو ہے وہ 5 فٹ کچھ انچ ہے، اور میرا ہاتھ اتنے ہیں، پاؤں اس طرح ہیں، یہ ساری آپ نے مجھے دیکھا اور مجھے گھیر لیا سر سے پاؤں تک آپ کی نظر نے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری نظر نے اس پورے پنڈال کو اپنی نظر کے ساتھ گھیر لیا۔ اللہ نظر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ رب نظر آ جائے تو پھر وہ محدود ہو جائے گا، اور محدود جو ذات ہوتی ہے وہ خدا کی۔ ہم تو انسان ہیں، رب کو دیکھنے کے لیے تو نبیوں کے پاس بھی آنکھ نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ پیچھے چلے جائیں حضرت آدم تک، کسی پیغمبر نے بھی ذات خدا کو نہیں دیکھا، ذات خدا کو نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، اور وہ طلب کیوں پیدا ہوئی موسیٰ کے دل میں؟ اس لیے کہ موسیٰ اللہ سے گفتگو کرتے تھے جبرائیل کے ذریعے سے بھی، جس طرح سارے نبی کرتے ہیں، اور جبرائیل کے بغیر بھی۔ اللہ 2 طرح سے گفتگو فرماتا تھا نا انبیاء سے، ایک تو یہ